مسیح کے عظیم چھلالی اور فتح مند نام میں آپ سبوں کو پادری رانا شفاق جاوید کا سلام پہنچے۔ میں پی ایم سی چینل کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے مدعو کیا تاکہ آج خداوند کے کلام کو پریچ کیا جائے، اور بالخصوص اس ٹاپک کو جو کہ آج کل کے سیزن سے ریلیٹڈ ہے، لینٹ سیزن سے ریلیٹڈ ہے، اس کو پریچ کیا جائے۔ اور جب کاشف صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی، جاوید صاحب نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ پادری صاحب آپ ضرور جو روزے سے متعلقہ پرابلمز ہیں، جو روزے سے متعلقہ ایشوز ہیں، ان کو ضرور ڈسکس کریں، اور جو قباحتیں ہیں کرسچن روزے سے متعلقہ لوگوں کے ذہنوں میں، ان کو کسی حد تک کلیئر کیا جائے۔ تو میرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہم سبوں کے لیے بڑا باعث برکت ہوگا، جس میں ہم کلام مقدس کی روشنی میں روزے کی صحیح جو جسٹ ہے، جو صحیح اس کا ایسن ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں گے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ چند گزارے گئے پل یقیناً آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کے ایمان کی بڑھوتری کے لیے بابرکت ٹھہریں گے۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ کو بہت سارا سلام پہنچے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جب بھی کرسچن روزے کی بات آتی ہے تو بے شمار لوگ اس سے متعلقہ سوالات کرتے ہیں۔ ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں، اور جو ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی مختلف سوال کرتے ہیں کہ پادری صاحب سنا ہے کہ کرسچن جو روزہ رکھتے ہیں اس میں توے کا پکا ہوا نہیں کھاتے، جوس پی لیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ فروٹ استعمال کر لیتے ہیں، پانی استعمال کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سے بے شمار اور بھی سوال کرتے ہیں کہ پادری صاحب آپ کے روزہ کتنے ڈیوریشن کا ہوتا ہے، کتنے وقت کے لیے ہوتا ہے، کب اور کیسے ہوتا ہے، اور کب افطاری ہوتی ہے، اور بھی اس سے دیگر کئی ساری باتیں ہوتی ہیں، کئی سارے سوالات ہوتے ہیں جو کہ کرسچن مذہب سے متعلقہ لوگ اور دیگر مذاہب سے لوگ جو تعلق رکھتے ہیں وہ کویسچن پوچھتے رہتے ہیں۔ اور آج اس چینل نے مناسب جانا کہ ان سارے ایشوز کو، شاید سارے ایشوز کو تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک چیزوں کو ہم ضرور ڈسکس کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم برکت پا سکیں۔ جو پیسج میں آج آپ کی نظر کیا چاہتا ہوں، جو پیسج آج ہم تلاوت میں پڑھیں گے، وہ متی کی معرفت لکھی کی انجیل جلیل، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں اس پیسج کو آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ ہماری کمیونٹی میں یہ بات عام ہے اور لوگ بڑی خوشی کے ساتھ لینٹ سیزن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لینٹ سیزن میں آتے ہیں، لینٹ سیزن میں اپنی وقت خداوند کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ وقت جو سال کا کے درمیان میں آتا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہوتا ہے، جس میں لوگ خداوند کے ساتھ اپنی انٹیمیسی کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی رفاقت اور شراکت کو ڈیولپ کرتے ہیں، تاکہ وہ خداوند سے اور برکات کو حاصل کرنے والے ہو سکیں۔ اور ایک دفعہ میں ایک پیغام سن رہا تھا ٹی وی پہ، میں مینشن نہیں کرنا چاہوں گا کہ کون سا چینل اور کون سے پادری صاحب تھے، تو وہاں پہ انہوں نے پریچ کیا کہ جب کبھی تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا اور میرے پاس ٹیبل پہ بائبل پڑی ہوئی تھی، اور جب میں نے اس پادری صاحب کو پریچ کرتے ہوئے سنا
تو اس نے کہا کہ جب کبھی تم روزہ رکھو، اور میں نے اپنی بائبل کھولی تو میں نے جب اس کو پیسج کو نکالا تو اس میں جب کبھی کا لفظ نہیں تھا، لکھا تھا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ اور میری دانش میں جب کبھی کا مطلب ہے کہ روزہ رکھو نہ تو نہ رکھو۔ اور کچھ یہ بات بھی عام لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ کرسچنز پر روزے فرض نہیں ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ جب کبھی یہاں پہ نہیں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ کلام مقدس ہمیں بے شمار حوالہ جات سے انکرج کرتا ہے کہ مسیحیوں پر روزے فرض ہیں، اور وہ الفاظ میرے یسوع مسیح سے متعلقہ ہیں، میرے یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے ہیں، جو پیسج میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، اور یسوع نے ان سے کہا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ جس وقت دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے ہیں۔ میں پھر سے دہرائے دیتا ہوں کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ میری دانش کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ مسیحیوں پر فرض نہیں ہے، عام ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر دو لوگ کسی بات کی گواہی دیتے ہیں تو وہ بات سچ ہے۔ یہاں پہ 3 اناجیل اس پیسج کو بیان کرتی ہیں، جو یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، جو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا ہے کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ یہ ایک دوسری پرابلم ہے یا ایک دوسرا ایشو ہے کہ اگر فرض کرے کوئی شخص روزے کی برداشت نہیں کر سکتا یا اس کا جسم کسی میڈیکل ایشو کی وجہ سے اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ روزہ رکھے یا برداشت کرے، تو وہ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ معذرت کے ساتھ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن خداوند کا کلام ہمیں انکرج کرتا ہے کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ اور کلام مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ روزہ ایک بدنی عبادت ہے جس میں روزے دار اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو اپنا کھانا پینا چھوڑ کے اپنے وقت کو خداوند کے لیے سپینڈ کرتا ہے اور وہ خداوند کی گہری انٹیمیسی میں رہتا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ نہیں ہوتا کہ جب کبھی تم روزہ رکھو، خداوند نے وہ بات بڑی کلیئر کٹ بتا دی ہے کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، جب یسوع مسیح اسمان پر اٹھائے جائیں گے تو اس کے بعد اس کے نام لیوا لوگ، اس کے پیروکار جو ہے وہ روزہ رکھیں گے۔ اور دوسری بات کلام مقدس میں آتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزے دار جانیں۔ معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ہمارے بہن بھائیوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے چہرے سے ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسے وہ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے بیمار ہیں، اداس چہرے کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اور کلام مقدس ہمیں انکرج کرتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ یہ پوشیدگی کا میٹر ہے، یہ خدا کا اور انسان کا گہرا تعلق ہے، یہ خدا کا اور انسان کا معاملہ ہے، اور اسی لیے کلام مقدس کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزے دار جانیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
لوگ روزہ رکھ کے شاید روزے کی اسپرٹ کو بھول جاتے ہیں. اگر کسی بڑے نے کچھ کام کہہ دیا تو وہ ان پہ جو ہے وہ غصے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور روزہ رکھ کے وہ ایک لمبی نیند لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ, روزے کا مقصد کبھی ایسا نہیں ہے کہ یا آپ اپنے کام چوری کرنا شروع کر دیں یا اپنی نیند کو اتنا بڑھا لیں کہ سارا دن آپ سوئے رہیں. کبھی کپڑا گیلا کر کے اوپر لیں, کبھی آپ نہائیں, کبھی منہ پہ شاور کریں. لیکن کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. اگر روزے دار اپنے روزے کو صرف نمائش کے لیے رکھتا ہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے رکھتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, اتنا سا فائدہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 لوگ آپ کی تعریف کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا روزے دار ہے, یہ بندہ بڑا خدا پرست ہے. لیکن کلام مقدس اس کو ریاکاری کہتا ہے, کلام مقدس اس کو حقیقی روزہ نہیں کہتا. کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈال, اور تیل ڈالنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا ہے اور اس کے بعد سر میں تیل ڈال کے چمپی کرنا شروع کر دے, سر میں مساج شروع کر دے, گھر کو مساج سینٹر بنا لے. بلکہ تیل ڈالنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے الگ کر لے, اپنے آپ کو خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لے, اپنے آپ کو خدا کے لیے مسا اور مخصوص کر لے. جیسے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں, جیسے عام لوگ باتیں کرتے ہیں, جیسے عام لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں, ویسا تو نہ گزارے, بلکہ تو اپنے آپ کو خداوند کے لیے مسا اور مخصوص کر لے. اور لکھا ہے کہ تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, اپنے آپ کو فریش کر. اور منہ دھونے کا بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا سا فیس واش لے کے اپنے منہ پہ ملتے رہنا ہے اور اس کو دھوتے رہنا ہے, بلکہ اپنے گناہوں کو دھونے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے گناہوں کو, اس گرد کو جو گناہ آلودہ گرد ہے, اس کو اپنے چہرے سے ہٹا اور اپنے آپ کو خدا کے لیے مسا اور مخصوص کر, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جانے. اور اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. کبھی کبھی ہم انسانوں سے پذیرائی چاہتے ہیں, کبھی کبھی ہم انسانوں سے تعریفیں سننا چاہتے ہیں, کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ 10-20 لوگ میری تعریفیں بیان کریں کہ یہ بندہ بڑا روزے دار ہے. اور کلام مقدس کہتا ہے کہ اگر لوگوں نے تعریف کر دی تو اپنا اجر پا چکا. جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں جا, اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزے دار جانے. لیکن ہم بہت ساری باتیں نمائش کے لیے کرتے ہیں, ہم لوگوں کی نقل کرتے ہیں, ہم کبھی کبھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, اور کلام مقدس اس کو کہتا ہے کہ یہ ریاکاری ہے, یہ دکھاوا ہے جو کہ خداوند کو ناپسند ہے. خداوند نے آپ کی زندگی میں یہ سال دیا ہے, 2023 کا سال دیا ہے, اور میرے خیال میں, میری دانش میں یہ اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ اپنی انٹیمیسی کو, آپ اپنی رفاقت اور شراکت کو خداوند کے ساتھ اور بھی گہرا کر سکیں, تاکہ آپ خداوند کے ساتھ اور پوست ہو جائیں اور خداوند کے نزدیک ہو جائیں, تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی اور بحالی اور خوشحالی آ سکے. اور میں جیسے شروع میں بات کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے بے شمار کویسچنز ہوتے ہیں کہ روزہ کتنی دیر کا ہے, کتنی دیر کا نہیں ہے, اور کیسے ہونا چاہیے, کیسا نہیں ہونا چاہیے. اور کسی صاحب نے میرے سامنے اس بات کو کہا کہ 18 گھنٹے کا روزہ بھی ٹھیک ہے, اور مجھے سن کے اس بات کو افسوس ہوا کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھنا تو یہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نے اتنا وقت برداشت نہیں کر سکتے تو وہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے, لیکن خدا را
लोगों को गलत प्रीच ना करें। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, कि खुदा का मुकर्रर करदा रोजा जो है वो शाम से शाम, जिसका जिक्र हमें अहबार में मिलता है, और बनी इसराइल ने रोजा रखा, दूसरा सैमुएल उसका पहला बाब 12वीं आयत में मिलता है, गालबन सुबह से शाम तक का रोजा। आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा, दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा, दूसरा सैमुएल और उसका 12 बाब। मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, और मूसा ने 2 मरतबा 40-40 दिन का रोजा रखा, क्योंकि वो फिर तख्तियां लेने के लिए दोबारा फिर पहाड़ पर जाता है। और इसी तरह से उसके जो जानशीन था, जो उसका शागिर्द था यशवा, उसने भी उसके साथ उतनी ड्यूरेशन के लिए अपने आप को खाए पिए बगैर रोके रखा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यशवा ने भी 40 दिन के रोजे को 2 मरतबा ऑब्जर्व किया, और एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा, और यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। और मैं एक बात और क्लियर करता चलूं कि यीशु मसीह ने जैसा रोजा आज हमारी कलीसिया में है वैसा रोजा नहीं रखा। यीशु मसीह ने एक रोजा 40 दिन का रखा, यानी कि 40 दिन तक उसने कुछ ना खाया और ना पिया। लेकिन हम जो रोजे ऑब्जर्व करते हैं वो 24 घंटे का रोजा है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ऑब्जर्व करती है, शाम से दूसरी शाम तक का रोजा। और यीशु मसीह ने एक ही रोजा जो है वो 40 दिन का रखा। 40 का अदद बाइबल की रूह से बड़ा खास अदद है, जिसको हम कई एंगल से जानते हैं, लेकिन आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ रोजे से मुतल्लिका बात करेंगे। और कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हमें यीशु मसीह की उस कही हुई बात को अपने सामने रखना है कि जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो उस वक्त उसके पैरोकार, उसके मानने वाले बराती जो है वो रोजा रखेंगे। कभी कभी हम अपने मेडिकल इश्यूज की वजह से, अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, अपने जिस्म की कमजोरियों के बायस रोजा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सबसे इस चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम गलत तालीम को ना फैलाएं, गलत इंफॉर्मेशन लोगों को ना दें, ताकि वो आपके मजहब के लिए, आपके दीन के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम का बायस ना बने। और ये बात बेशुमार लोग करते हैं कि जी क्रिश्चियंस जो है वो तवे का पका हुआ नहीं खाते, लेकिन जूस और फ्रूट खा लेते हैं, लिक्विड पी लेते हैं। लेकिन मैं आज इस चैनल के तवज्जुह से आप सब तक इस आवाज को और बाइबल की सही तालीम को पहुंचाना चाहता हूं कि क्रिश्चियन ऐसा कुछ भी नहीं करते। जो सही रोजा क्रिश्चियन ऑब्जर्व करते हैं वो साल में 40 दिन के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं। 40 दिन का ड्यूरेशन होता है, जो लेंट सीजन होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और वो रोजा जो रखते हैं वो 24 घंटे का रोजा रखते हैं, एक शाम से शुरू करके दूसरी शाम उसी वक्त तक। और उसमें वो कुछ नहीं खाते और नहीं पीते, ना वो तवे का पका खाते हैं, ना वो फ्रूट खाते हैं, ना वो जूस पीते हैं, ना कोई लिक्विड पीते हैं, ना कोई पानी पीते हैं। वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो सब कुछ खाना पीना छोड़ के खुदा उनकी रजा के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये मेरा और आपका फर्ज है कि हम सही दीनदारी की तालीम को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उसके वसीला से लोग बरकत पाएं। यकीनन खुदावंद आपको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत देगा, और ये आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हम दूसरों को भी खुदावंद के कलाम से सही तौर पर रोशनास करवा सकें, उनको बता सकें कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। और जो लोगों के जहनों में कबाहतें हैं, जो उनके दिलों में बेशुमार ऐसी बातें हैं जो क्रिश्चियनिटी से मुतल्लिका हैं, उनको उनकी करेक्शन कर सकें, उनको बता सकें कि सही दीनदारी की तालीम क्या है। काश के खुदावंद इस लैंड सीजन के वसीला से तमाम रोजे रखने वालों को और तमाम कलीसियाओं को कसरत से बरकत दे,
ان کے رکھے گئے روزوں کو قبول کرے اور خدا ان کے حضور سے وہ کثرت سے برکت اور شادمانی حاصل کرنے والے ہو سکیں اور ان کی رفاقت اور شراکت خدا ان کے ساتھ اور بھی دن بدن گہری ہوتی جائے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔